ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے اور ہمارے آج کے جو موضوع ہے اس پر ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں مولانا عبداللہ طارق صاحب، معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں مولانا صاحب آپ کا۔ شکریہ۔ ناظرین راہ نجات میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے ہمارے والدین، ہمارے بزرگوں کے تعلق سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں کئی مرتبہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں اس عمر میں، جہاں ان کو دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، ہمدردی کے دو بول کی ضرورت ہوتی ہے، دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور ہو جایا کرتے ہیں ہمارے بزرگ۔ اس وقت میں جب ان کو دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو دیکھ بھال نہیں ملتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں لاپرواہی کا شکار ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے، ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ کہیں یہ ان کے اپنے جوانی میں کیے گئے اعمال کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ مولانا صاحب، کہا بھی جاتا ہے کہ جو بو گے تم وہی کاٹو گے، تو کہیں یہ ہمارے بزرگوں کا، حالانکہ شرعاً ہمارے والدین کی جو ہے ہمیں احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، لیکن کہیں دوسرا پہلو تصویر کا ہم دیکھیں تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو انہوں نے بویا، یعنی جو انہوں نے اعمال اپنے والدین کے ساتھ کیے، آج ان کے ساتھ ان کی اولاد کر رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، جی، برو تبرو ابناؤکم، عفو تعف نساؤکم۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ بے شک بے شک تم خود پاک دامن رہو تو تمہارے خاندان کی عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ بے شک۔ یہ نہیں ہو سکتا دنیا جہان کی عورتوں کو تم تاکتے پھرو اور تمہارے گھر کی عورتیں صحیح سلامت بالکل پاک دامن اور عفیفہ رہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ بھی ناممکن ہے قانون فطرت کے لحاظ سے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرو جی، اور تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس لیے تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک ہو تمہارے بڑھاپے میں، تو تم اب دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی طریقے سے جو بچے اپنے جوانی کے زمانے میں جن بچوں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، ان کو پورا وقت نہیں دیتے، اپنا کیریئر بنانے میں لگے رہتے ہیں، اپنے حسن و جمال کو بنائے رکھنے میں لگے رہتے ہیں، اپنی مصروفیات میں، اپنی تفریحات میں لگے رہتے ہیں، اور بچوں کو جو ہے اسکول میں اور اناؤں کے حوالے اور کام کرنے والی گھر کی خواتین کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ان کی فطرت میں خاموش چھپا ہوا انتقام پلتا رہتا ہے۔ جی جی جی، وہ انتقام جب وہ جوان ہو جاتے ہیں اور آپ بوڑھے ہوتے ہیں، اس وقت میں وہ انتقام سامنے آتا ہے، چاہے ارادے طور پر نہ ہو، بالارادہ نہ ہو، غیر ارادی طور پر وہ انتقام سامنے آتا ہے کہ وہ باہر ملک میں عیش کر رہے ہوتے ہیں اور بڈھے بڑھیا کو انہوں نے اپنے مکان کی گویا چوکیداری کا لفظ نہیں بولتے وہ، لیکن گھر پہ چھوڑ دیا ہے، کہیں نہ کہیں دیکھ بھال کے لیے چھوڑ دیا ہے، دیکھ بھال کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ کو اس وقت میں صرف اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے کپڑے پورے مل رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں، ان کو آپ کے وقت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سب سے بڑی ضرورت جو ہے، بیمار ہیں، آپ نے پیسے دے رکھے ہیں، دواؤں کے لیے چلے جائیں گے، ہسپتال چلے جائیں گے، ڈاکٹر کو دکھا لیں گے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، بہتر سے بہتر سب پوری ہو رہی ہے، نوکر چاکر آپ نے لگا رکھے ہیں، لیکن بیٹے کی شکل دیکھ کر جو ماں کو سکون ملتا ہے، اور اولاد کو، پوتا پوتی کو دیکھ کر جو بچوں کو دیکھ کر جو ماں باپ کو سکون ملتا ہے، دادا دادی کو، نانا نانی کو سکون ملتا ہے، وہ سکون آپ نہیں دے پا رہے ہیں۔ یعنی ہمدردی کے دو بول کی ضرورت ہے، آپ کے وقت کی ضرورت ہے۔ آپ آفس سے آتے ہیں تو آدھا گھنٹہ اگر اپنے والدین کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ماں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، باپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ان کا حال پوچھ لیتے ہیں، تو وہ بھی دوا سے کم نہیں ہوتا ہے، بہت بڑی دوا ہے وہ۔ آپ آ کے، چاہے آپ کو معلوم ہے فون پہ یا کسی طرح سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ اماں کو کھانا مل چکا ہے، شام کا کھانا اماں نے کھا لیا ہے، ابو نے بھی کھا لیا ہے، لیکن آپ آتے ہی سب سے پہلے اماں کے پاس جا رہے ہیں، ابو کے پاس جا رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں اماں کھانا کھا لیا، یہ معلوم کرنے کے لیے نہیں، ان کی دلداری کا جملہ ہے یہ کہ وہ کہیں گے ہاں بیٹا کھانا کھا لیا، میں آپ کے لیے فلاں چیز لایا ہوں، آپ کو فلاں چیز بہت پسند ہے نا، بہت خستہ گزک ہے یہ فلاں دکان کی، وہ آپ کو بہت پسند ہے، آرام سے کھائی جاتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے ایسے میں والدین کا۔ حالانکہ وہ کھانے کی چیزیں بہتر سے بہتر ان کو پہلے سے ملی ہوئی ہیں، لیکن آپ خود لے کر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ کو پسند ہے،
اس کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی اس دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ سب سے اہم بات ہے. ہم بات کریں گے اب بہو کی. بہو کی ایسے میں کیا فرض ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بہو جو ہے اپنی ساس کو نظر انداز کر دیتی ہے، اور یہی بہو جب اپنے بڑھاپے کو پہنچتی ہے، یہ ساس بنتی ہے، تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا ہے. تب اس کو خراب لگتا ہے، اپنے جوانی کے دن یاد نہیں آتے ہیں. مولانا صاحب اس پر بھی آپ کی... دیکھیے یہ موضوع جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سماجی دنیا کا سب سے زیادہ پیچیدہ موضوع ہے. بے شک بے شک. ساس اور بہو کے جھگڑے، اس پر مستقل اہل قلم نے کتابیں لکھی ہیں، مضامین لکھے ہیں، اور ڈرامے اور کیا کیا ہوئے ہیں. لیکن یہ رشتے استوار کیسے ہوں، اس پر بھی ہم غور و خوض کریں گے. اس کی الجھن کو ختم نہیں کر سکا کوئی. حتیٰ کہ فیض آباد کے ایک بڑے عالم تھے، ان کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا ہے، انہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی اور انہوں نے یہ تجویز پیش کر دی کہ بچوں کی شادیاں ہی نہ کی جائیں اپنے زمانے میں، اپنے آپ وہ کرتے. لیکن یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بہو کی شرعی جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور شرعی طور پر اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیے میں ایک بات بہت ضروری بتانا چاہتا ہوں. ہمارے بعض علماء اور بعض مقررین اس بات کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ بہو یہ سمجھتی ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے ہی نہیں کہ وہ ساس سسر کا خیال رکھے، صرف بیٹے کی ذمہ داری ہے. بیٹے کی ذمہ داری ہے. یہ بات کہنا خالص قانونی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن سماج کے لحاظ سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور بزرگوں کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، ما اکرم شاب شیخا لسنہ، کوئی جوان آدمی کسی بوڑھے آدمی کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اگر عزت کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، قید اللہ لہ فی سنہ، لازماً خدا پاک اس کے بڑھاپے میں کوئی آدمی ایسا پیدا کرے گا جو اس کا خیال رکھے گا. جب ہم جس بوڑھے ماں باپ نے، جس ساس سسر نے یہ گھر تمہیں فراہم کیا، تمہیں لا کے اس گھر میں بٹھایا، اور یہ رہنے کا شاندار محل یا جھونپڑا یا اوسط درجے کا جو بھی آسائش ہیں، ہاں وہ تمہیں دیں، وہ شوہر جو تمہارے ساتھ آیا ہے اسے پال پوس کے جوان کیا، اور وہ تمہارے لیے کمانے کے لیے سارے دن غیر حاضر ہے، کیا اس وقت تمہاری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تم نے بڑھیا کا خیال رکھو؟ بالکل ذمہ داری ہے، سماجی اعتبار سے بھی ذمہ داری ہے. یہ کہنا میں مسئلے کے لحاظ سے اس کو غلط نہیں کہتا. جو علماء یہ کہتے ہیں وہ صحیح ہے، فقہ کی ساری کتابوں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا لڑکے کی ذمہ داری ہے، ساس سسر کی خدمت کرنا ڈیوٹی بہو کی نہیں ہے. لیکن اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے. لیکن اخلاقی ذمہ داری دوسرے یہ کہ جو لڑکا تمہارے لیے کمانے گیا ہوا ہے اس کے ماں باپ کو کون دیکھے گا؟ بیٹے کی ذمہ داری ہے، لیکن بیٹا غائب ہے سارے دن، اس وقت کون خیال رکھے گا؟ معمولی بات پر تنک مزاجی نظر آتی ہے اس رشتے میں. اس لیے یہ سمجھنا ٹھیک نہیں ہے کہ بہو کی ذمہ داری نہیں ہے. بہو کی ذمہ داری ہے، وہ اس کے محسن ہیں، وہ اس کے باپ کے متبادل ہیں. یہاں پر آخر ہمارے سماج میں اماں ہی کہتے ہیں نا اس کو. ساس کو اماں کہتے ہیں یا اس کا نام لیتے ہیں فلانی بڑھیا یہ کہتے ہیں. اچھا، اس کا ایک پہلو اور بھی ہے. آپ اپنی ساس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، آپ کے معصوم بچے ہیں، معصوم بچے جن کو آپ بہت اچھی تعلیم دے رہے ہیں، بہت اچھا پڑھا لکھا کر کے بہت قابل انسان بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ بچہ جو اپنے گھر میں تمام تر چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے، ریکارڈ بھی کر رہا ہے، اس کی عادات میں وہ چیزیں شمار ہو رہی ہیں، وہ آنے کے بعد اس پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے؟ یہ لاشعوری طور پر کیمرے جو قدرت نے فٹ کیے ہیں وہ سب محفوظ کر رہے ہیں ان چیزوں کو کہ ان بڑی بی کے ساتھ یہ ہماری ماں کیا سلوک کر رہی ہے. کبھی کبھی خود ججمنٹ، ان کا ضمیر بھی بیدار ہے بچوں کا، وہ بھی اس بات کو خود بخود سمجھتے ہیں، چاہے بولیں گے نہیں ماں کے باپ کے سامنے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک نہیں کر رہے. ہم نے ایک لطیفہ سنا تھا اور وہ واقعہ بھی حقیقت ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ گھوڑے کا نمدہ جو پڑا ہوا ہے، سردی ہو رہی ہے، اس کو لے جا کے اپنے دادا کے اوپر ڈال دے، سردی لگ رہی ہوگی ان کو. وہ ایک زین کا، اس کا گرم کپڑے کا موٹا سا کمبل ہوتا ہے گھٹیا قسم کا، وہ نمدہ کہتے ہیں اسے. اس نے کہا وہ لے جا کے اپنے دادا کے اوپر ڈال دے، وہ انہیں سردی لگ رہی ہوگی. وہ ڈھونڈتا ہوا کچھ تلاش کرنے لگا. اس نے کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا قینچی ڈھونڈ رہا ہوں. قینچی کی کیا ضرورت ہے، یہ کام کر لے. اس نے کہا نہیں، وہ اس نمدے کے 2 حصے کروں گا اور آدھا کاٹ کے دادا پہ ڈالوں گا، اور آپ جب بوڑھے ہو جائیں گے آدھا آپ کے لیے اٹھا کے رکھ دوں گا. اللہ اکبر، کیا بہت بڑی اچھی بات ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ سبق آموز بات. ہاں، ہمارے دادا کو تم نے ایک معمولی بڈھا سمجھا ہے تو یہ معمولی بڈھے کل کو تم بھی ہونے والے ہو. بالکل صحیح. تو آدھا نمدہ کاٹ کے ان کے اوپر ڈالوں گا، آدھا تمہارے لیے محفوظ کر دوں گا، جب تمہارا بڑھاپا آئے گا تمہیں اڑاؤں گا. یہ اس کی فطرت نے یہ طے کیا کہ یہ غلط کر رہا ہے میرا باپ جو میرے دادا کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے. تو بچوں کو آپ وہ سکھائیے جو سکھانے کی چیز ہے. آپ جو چاہیں کرتے چلے جائیں، بچوں کو سمجھ رہے ہیں، بچے کیا سمجھے وہ سب کچھ سمجھتے ہیں. اس لیے جو
آپ ان کی تختی پر لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ خود بولیے، جی وہ خود کریے، جو کچھ آپ کریں گے، جو کچھ بولیں گے، جو سلوک آپ کرتے رہیں گے وہ بچہ کرے گا، وہ بچہ کرے گا۔ اور چونکہ بچہ بھی آگے بڑھ کر کے انہی رشتوں میں کو پھر اپنائے گا تو کہیں نہ کہیں اس سے وہ کمی ہوگی، اور کمی ہوگی تو آپ کو خراب لگے گا۔ اب ہم بات کریں گے ساس کی۔ مولانا صاحب بہو کی ہم نے بات کری، بہو کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، سماجی طور پر کیا ہونی چاہیے، شرعاً اس کو کیسا سلوک اپنے ساس سسر کے ساتھ کرنا چاہیے۔ دوسرا تصویر کا پہلو یہ ہے کہ جب بہو آتی ہے تو ہم اس کو اپنے گھر کا فرد تسلیم کرنے سے کتراتے ہیں، گریز کرتے ہیں، تکلف کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ گھر میں آئی ہے تو وہ اپنا سارا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے، اپنا وطن، در و دیوار، اپنے بھائی بہن اور آپ کے سہارے آئی ہے، ساری دنیا اپنی چھوڑ کر قربان کر کے، اور وہ آپ کے یہاں آ گئی ہے۔ یہ گھر اس نے اپنا گھر مانا ہے۔ آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس گھر کو اس کا گھر مانیے، اس کو اپنائیت دیجئے۔ آپ بات کر رہی ہیں، اماں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ہنسی زندگی کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ بات چیت چل رہی ہے، بہو آ گئی، آپ سے آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم ہمارے لیے غیر ہو، تم باہر کی ہو۔ ہاں، تم باہر کی۔ یہ بولنا غلط ہے۔ اسی طریقے سے کسی بات پر یہ بولنا تم نے گھر میں دیکھا کیا ہے، جی، اور وہ اگر بہت زیادہ جہیز لائی ہے تو اس کا یہ سمجھنا کہ میں نے ان کے اوپر احسان کیا ہے، اس کا یہ سمجھنا غلط ہے۔ اور وہ غریب گھر سے لائی ہو تو اس کو یہ کہنا کہ تم نے باپ کے گھر دیکھا کیا ہے، ہاں تم لائی کیا ہو، ہاں نہیں لائی ہے تو تم کیوں لائی ہو وہاں سے اس کو۔ جی، اگر یہ کچھ نہیں لائی ہے تو تم اس عورت کو ایسے سماج سے کیوں لائی ہو، ایسے گھر سے کیوں لائی ہو، تمہاری نظر میں گرا ہوا ہے۔ یہ تانا کشی تکلیف دہ ہوتی ہے، اور یہ وہ زخم ہے جس کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے ایک عربی کا شعر سنایا تھا، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ بھالوں کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبانوں سے جو زخم لگتے ہیں وہ کبھی نہیں بھرتے، ساری عمر یاد رہے گا۔ اور جب اس کا اقتدار آئے گا، اس کے بچے بڑے ہوں گے، اس کا شوہر جو ہے پوری طرح سے اس کی مٹھی میں آ جائے گا، نندوں کی شادیاں ہو جائیں گی، اب یہ بڑی بھی جو ہیں پوری طرح سے ان کی مٹھی میں ہوں گی، اس وقت یہ ایک ایک کر کے ان کا بدلہ لے گی۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، جب اس طرح کا سلوک ہوتا ہے، اس طرح کی جبر ہوتے ہیں، تشدد تک ہوتا ہے، چاہے وہ زبانی تشدد ہی کیوں نہ ہو، اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک آگ جو ہے دھدکنے لگتی ہے بہو کے سینے میں، اور وہ کہیں نہ کہیں انتقام اس کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جب اس کا دور آتا ہے، جب ساس بزرگ ہوتی ہیں تو وہ اس طرح کے انتقامیہ جذبہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اس طرح کا سلوک کرتی ہیں۔ جب وہ یہ بڑھیا ہو جائے گی ساس، اختیارات اس کے ختم ہو جائیں گے، دل و دماغ اتنا کام نہیں کرے گا، پاور میں نہیں رہیں گی، ہاں ساری چیزیں، پیسہ ویسا ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے، ایک وقت آئے گا آپ کے بیٹے اور آپ کا شوہر بھی یہ سمجھیں گے، جسمانی معاشی طور پر ہر طرح سے کمزور جب ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جائیں گے اب یہ بڑی بھی سنبھال نہیں سکتی ہیں، تو پیسے کا اقتدار بہو کے پاس آ جائے گا، چولہا چکی سب ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، کچن کے سارے اختیارات اس کے پاس آ جائیں گے۔ اب رفتہ رفتہ اس کے انتقام لینے کا وقت آئے گا۔ اس کے لیے تو ہم یہ مشورہ نہیں دیتے، بہو کو انتقامی کارروائی کبھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس میں ظلم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے جو اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق ہمیں سکھایا ہے، اس میں یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑو، تم اپنے ساتھ وہ کرو جو تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں تو برداشت کرنا چاہیے اور احسان ہی کرنا چاہیے۔ اور وہ جو ہم ابھی حدیث سنائی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی جوان آدمی نے، عورت ہو یا مرد، جب کسی بوڑھے کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتے ہیں تو لازماً اس کے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسا آدمی پیدا کرے گا جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ دوسرے کہ بچوں کی تربیت آپ کی اہم ذمہ داری ہے۔ آپ اس بچوں کی دادی کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بچوں کی تربیت خراب ہوتی ہے اس سے۔ ان سے یہ کہو، اگر کبھی بچے بھی یہ کہیں کہ امی جب آپ وہاں گئی تھی نا تو دادی آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہی تھیں، یعنی برائی کر رہی تھیں، اس وقت بھی کہیے کہ نہیں بیٹا وہ ہماری بزرگ ہیں، اگر وہ کچھ کہہ رہی تھیں ہمارے لیے نصیحت کی بات ہے، ایسی بات نہ کیا۔ اسلام نے بہتر سلوک کی بات کہی ہے، چاہے ہمارے والدین ہوں، چاہے ہمارے بچے ہوں یا بچوں کے دادی دادا ہوں، مطلب ہر ایک سے بہت احترام سے پیش کرنے کی بات کہی ہے، ان سے بہتر سلوک کرنے کی بات کہی ہے، ان سے ہمدردی سے پیش آنے کی ضرورت کا پر زور دیا ہے۔ مناسب ہر اعتبار سے نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ بہتر اخلاق ہمارا ہونا چاہیے۔ دو کالر ہیں، موقع ملے گا تو اس موضوع پر کچھ اور بات کریں گے۔ شریف النساء صاحبہ ہیں اور اسلم صاحب اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں۔ فرمائیں شریف النساء صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیے۔ میرے لڑکے نے مجھے گالی دی، جس سے ہم دونوں میں جھگڑا ہوا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، آپ کا سوال مکمل طور پر ہمارے پاس آ گیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور آج کا موضوع بھی ہمارا یہی ہے۔ اسلم صاحب آپ فرمائیں، آپ کا کیا سوال ہے؟
जनाब अतर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम असलम साहब, खैर मकदम। मौलाना साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाए असलम साहब। मैं असलम बेताब दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी 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 जी, फरमाएं बेताब साहब। मौलाना साहब से ये जानना चाहता था कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि वाश बेसन में खड़े होकर के हम वजू कर लेते हैं, तो ये कहाँ तक जायज है? बहुत और दूसरा सवाल मेरा ये था कि नमाज तौबा में कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया असलम बेताब साहब, 2 सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं नाजरीन, जल्द लौट करके आते हैं। आप लगातार देखते रहें राह निजात। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं राह निजात में, और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सिलसिला इस बात से शुरू करेंगे, शरीफुन्निसा साहिबा का सवाल ये है और हमारे आज के मौजू से जुड़ा हुआ है। मौलाना साहब, बेटा जो है वो गाली देता है उनका और झगड़ा करता है। देखिए, बहुत ही दुख की बात है ये। कुरान मजीद में तो यहाँ तक फरमाया गया है कि अपने माँ बाप को उफ भी ना कहो, और वला तनहरहुमा, उनको झिड़को मत जी, वक्फिज लहुमा जनाहज़ुल, और अपने कांधे उनके सामने झुके हुए रखो। यूं तन के बात नहीं करोगे, झुके हुए कांधे रखो, आवाज़ भी ऊंची ना होनी चाहिए। ये आदाब हैं। अगर किसी बच्चे ने ऐसा किया है तो उसको फ़ौरन अपनी माँ से माफ़ी मांगनी चाहिए, उसको अपनी गलती का एहसास करना चाहिए, और आइंदा सारी उम्र वो इस बात को गिरह बांध ले। और मैं इनकी माँ की हमदर्दी में नहीं बोल रहा हूँ, उस बच्चे की हमदर्दी में बोल रहा हूँ कि कारोबारी ज़िंदगी खुदा न खास्ता सारी उम्र ख़राब कर लेता है ऐसा बच्चा जो अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक करता है, नाफरमानी करता है उनके साथ। और एक बात मैं माँ बाप को भी कहूँगा कि वो जब बच्चे किसी बात में तैश में आ रहे हों तो उस वक्त वो ज़रा थोड़ी देर के लिए चुप लगा जाएगा। तैश में जब आप भी तैश लाते हैं तो आग और बढ़ती चली जाती है। सही फरमा रहे हैं, मतलब शरन भी ये उनका जो करना है वो मुनासिब नहीं है, गलत है। वालिदैन का जो हमें फर्मा बरदार होना चाहिए। असलम साहब का एक सवाल मेरे पास है, बल्कि 2 सवाल हैं उनका। पहला तो ये है कि वाश बेसिन में वज़ू करना कैसा है, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, मुमताज़ साहिबा, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। फरमाएं मुमताज़ साहब, क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं वो छत पे नमाज जैसे नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर जी 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 फरमाएं। अगर किसी को अल्लाह ताला की ज्यादा याद आती हो और तन्हाई में वो बैठ करके कोई बातें करना चाहता हो अल्लाह पाक से, और दिल की अपनी बेचैनी होए उसको कि वो गिरियो बाजारी करे, और घर में ऐसी कोई सहूलियत होए ना, घर में नीचे बच्चे तमाम सब वो हो, तो वो अगर 2-4 रकात नमाज पढ़ करके छत के ऊपर अल्लाह से अपनी गिरियो बाजारी और अपने उससे बातचीत कर ले और वो कर ले, तो इसके लिए क्या हुक्म है? बहुत शुक्रिया बहन, और बहुत आपका जज्बा बहुत बुलंद है। मौलाना साहब मफहूम इसका महफूज रखिएगा। जी जी, शाकिर साहब का सवाल पहले शामिल कर लें और उसके बाद बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। खैर मकदम आपका। शाकिर साहब सवाल पूछे। वालेकुम अस्सलाम, बाआवाज़ बुलंद अपना सवाल हम तक पहुँचाइए शाकिर साहब। जी जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जो मौजू है आपकी गुफ्तगू का, जी जी, उसमें यह है कि मेरे दादा का इंतकाल हो गया था, मेरे वालिद जब तकरीबन 6 साल के थे जी। अब मैं इस वक्त 60 साल का हूँ, और मेरे बड़े भाई साहब की उम्र इस वक्त तकरीबन 77 साल की है। मैंने अपनी लाइफ में कभी अपने वालिदैन को बिना नमाज के नहीं देखा। अब ये कि मैं अपने बचपन में ही देखता था, बिना नमाज के नहीं देखा आपने? जी जी, मतलब मैं अपने बचपन में ही देखता था कि मेरी वालदा रात को 11 या 12 बजे भी अगर काम से फारिग हुई है तो ईशा की नमाज बिना पढ़े नहीं लेटी है, माशाअल्लाह जी। लेकिन मुझे ऐसा मालूम चला है कि कुछ लोगों की जो तरबियत है वो बढ़िया नहीं रहती, इसकी क्या वजह हो सकती है? जी जैसे मैं हूँ जी, ये बात वाज़ह नहीं कर सके कि सवाल असल क्या है, लेकिन हम समझ गए हैं। अभी हमारी लाइन पर हैं, हम बात कर सकते हैं। शाकिर साहब अपनी बात वाज़ेह तौर पर बताएं मुख्तसर में। यानी आपका सवाल क्या है वो तो आपने हालात बता दिए। तमहीद हमारी समझ में आ गई है। जी हाँ, मैंने अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करी, तो ये क्या वजह हो सकती है? आपने अपने वालिदैन की खिदमत नहीं की? हाँ, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन क्या वजह हो सकती है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। दूसरी बात भी तो कहिए कि उन्होंने खिदमत की थी और आपने नहीं की, ऐसा कुछ हो तो तकाबुल लाइए तो हम जवाब दें। गालिबन इनको एहसास नदामत है, ये कहते हैं कि अब मैं क्या कहूँ। नहीं, वो कह रहे हैं हालांकि ऐसा नहीं है, मिसाल के तौर पर इनका कहना ये है कि गालिबन ये बहुत छोटे थे और तब वालिद का इंतकाल हो गया था, तो इनको खिदमत का मौका ही नहीं मिला। पढ़े लिखे हैं लेकिन बात अपना सवाल वाज़ेह नहीं कर सके, लेकिन जो कुछ हम समझे हैं जी 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 उसमें हम ये बताते हैं
کہ اسباب بہت سارے عوامل ہوتے ہیں جو انسان کی ذہن کی تربیت کرتے ہیں. بے شک. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ نے تو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. ایسی ایک فیملی ہمارے رشتہ داروں میں دلی میں ہے جن کے ماں باپ نے کچھ نہیں کیا، لیکن اولاد ان کے لیے زندگی میں بھی بہت کچھ کرتی رہی، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے لیے ہر سال قربانی کا بکرا بھی کرتے ہیں، اور ان کے نام پر مسجد میں کچھ رقم بھی دیتے ہیں، اور بھی بہت سارے ثواب بھی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذہن کی تعمیر میں صرف یہی ایک عامل نہیں ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ ان کی اولاد کرے گی، بلکہ ان کو ماحول اچھا ملا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ چلو ماں باپ سے کچھ بھی کوتاہی ہوئی صحیح، لیکن ہماری جو ذمہ داری ہم وہ کریں گے، اور وہ خدمت کر رہے ہیں. اس لیے کوئی بچہ اگر کسی اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے، اور ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کی خدمت نہیں کی تھی، تب بھی بہت ممکن ہے کہ ان کی تربیت خدا پاک نے ایسی کی ہو. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا کچھ اور انداز ہے، باپ کا کچھ اور ہے. حضرت ابراہیم کے والد کا کچھ اور ہیں، وہ خود کچھ اور ہیں. تو دوسرے عوامل بھی ہوتے ہیں، اس لیے اس چیز میں الجھنا نہیں چاہیے. بہت مختصر میں ایک جملے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب خدمت سے محروم رہ گئے ہیں تو اب کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ اب یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے والدین، اپنے والدین کے جو دوست احباب تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں. کبھی جب موقع ہو تو 2 4 10 5 آدمی بھوکوں کو کھانا کھلا کر ان کو ایصال ثواب کریں، وہ ان کی خدمت کا بدل ہو جائے گا. آئیے بڑھتے ہیں آگے. احسن صاحب اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. خیر مقدم آپ کا احسن صاحب، سوال پوچھیں. جی حضرت، میں نے اپنے امی سے جھگڑا کیا تھا تو اس میں قرآن شریف اٹھا لیا تھا 2 مرتبہ، تو مجھ سے کچھ غلطی. کلام پاک کس لیے اٹھایا آپ نے؟ بآواز بلند اپنی بات کہیں جی، بلند آواز میں. انہیں لگا میں ان کو مارنے جا رہا ہوں. اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں سب سے پہلے احسن صاحب. مارنے نہیں جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے سمجھا میں ان کو مارنے جا رہا ہوں، اس لیے. میں سمجھ گیا. اب مولانا صاحب اس روشنی میں رہنمائی فرمائیں. بیٹے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کچھ لڑ رہے تو اس کے بعد ہی تو اس کی نوبت آئی کہ انہوں نے سمجھا تم مارنے جا رہے ہو. تم نے آواز ہی شروع میں جو بلند کی وہی غلط کیا، اور تم کہہ رہے 2 مرتبہ قرآن مجید اٹھا لیا تھا، گویا تم نے اس طرح اٹھایا جیسے مارنا چاہتے ہو. اللہ اکبر. یہ انداز تمہارا قرآن مجید کے لیے بھی بے ادبی تھی. قرآن شریف اٹھا کر کے تو انہوں نے یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں آپ کو مارنے نہیں آ رہا تھا. نہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سمجھا میں مارنے آ رہا ہوں. وہ مارنے آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کی وضاحت کلام پاک اٹھا کر کی دی. ہاں، جو بھی کچھ کی ہے، پہلے مارنے کی نوبت تو بہت بعد میں آتی ہے. یہ سمجھے سامنے والا کہ یہ مجھے مارنے آ رہا ہے، اس کی نوبت تو بہت بعد میں آتی ہے. اس سے پہلے تیز کلامی ہوتی ہے، آواز بلند ہوتی ہے. یہ کام ہی آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمیشہ یاد رکھیے، ماں باپ کے ساتھ آپ کا اصول اور ضابطہ، اور انہوں نے ٹھیک کہا اور غلط کہا، اور میں سچ ہوں اور وہ جھوٹ ہے، یہ ساری بحثیں خارج ہیں ماں باپ کے معاملے میں. باپ جو کچھ کہہ رہا ہے وہی مان لیجئے، ماں جو کچھ کہہ رہے ہیں مان لیجئے، وہ غلط ہو صحیح ہو بعد میں وضاحت کر دیجئے. آپ فی الحال کہیے اچھا امی، اچھا ابو، ٹھیک ہے. بعد میں آپ وضاحت کر دیجئے کہ آپ جو کہہ رہے تھے اس میں یہ خرابی تھی، اس وجہ سے میں نہیں کر رہا تھا. لیکن جب وہ کہہ رہے ہیں اس وقت میں ہاں ہوں کر لینا ہی ٹھیک ہے. اب ان کو کیا کرنا چاہیے مولانا صاحب؟ بہت معافی مانگ لینی چاہیے. ماں سے معافی مانگنے میں ناک نہیں کٹتی، ناک جھکتی ہے کسی غیر کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اور خاص طور پر ماں باپ کے ساتھ. ان کے سامنے تو ہم اوندھے پڑے ہی رہے تھے ہمیشہ. ان کے تو ہاتھ پکڑ کر کے معافی مانگ لیجیے، راضی کر دیجیے. ان کے قدموں میں رہ کر تو ان کے قدموں سے لپٹ کے تو ہم نے اپنا بچپن گزارا ہے. ان کے سامنے معافی مانگنے میں ناک نہیں کٹتی. بے شک. صبا صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں. فرمائیں صبا صاحبہ، آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن صبا. جی میرے 4 سوال ہیں، پلیز دھیان سے سن لیجیے. مختصر میں بتائیں. جلدی بتا دیجیے. جی ایک تو میرے خواب ہے، خواب کی تعبیر معلوم کر دیجیے. تو بہت ساری ریڈ چیٹیاں دکھائی دی. دیکھیے آپ کی آواز ہم تک ہلکی پہنچ رہی ہے. تیز آواز میں زور سے. ہیلو جی. ایک تو ریڈ چیٹیاں دکھائی دی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے بہت جلدی کہ صدقہ کرو. اور مطلب کم سے کم 20 فٹ کی ہائٹ میں کوئی آدمی ہے سفید کپڑوں میں، اور وہ کھانا لے کر آئے ہیں. ایک مجھے بہن کی شادی کے لیے پوچھنا تھا، اور ایک جاب کے لیے کچھ بتا دیجیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ صبا صاحب. آپ کے 3 سوال ہمارے پاس ہیں، لیکن مولانا صاحب ہم پہلے اب بات کریں گے. ایک کالر اور ہیں ارمانہ صاحبہ، ان سے ہم بات کریں گے، ان کا سوال شامل کریں گے. ارمانہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال بتائیں. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب بہت خوشی ہوئی آپ سے کال لگا کے، مگر میرا یہ سوال ہے، میرے آدمی بہت پریشان رہتے ہیں، ان کی روزی لگتی ہے مگر برکت نہیں ہوتی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک خواب دیکھا تھا اس دن کہ میں نے ایک آدمی کو نماز دی ہے،
और क्या मौलाना साहब ये सवाल का बता दीजिए आप। बिल्कुल, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। और मौलाना साहब, लेकिन हम पहले बात करेंगे मुमताज़ साहिबा का। काफ़ी देर पहले हमारे पास सवाल आया था, छत पर नमाज़ पढ़ने के ताल्लुक़ से उनका सवाल है, तफसील आपके पास मौजूद है। जी देखिए, आपका ये जज्बा तो बहुत मुबारक है कि नीचे घर में माशाअल्लाह सब बच्चे कच्चे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, वहाँ आपको सुकून नहीं मिल रहा है, इसलिए आप छत पे जाके नमाज़ पढ़ना चाहती हैं। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है कि आपका जज्बा अल्लाह से लौ लगाने और सरगोशियाँ करने का है। लेकिन वहाँ कोई ऐसा इंतज़ाम कर लीजिए, चाहे कोई पर्दा तान लीजिए, छत के कोने में यूँ एल शाइप जो दीवार होगी वहाँ कोई कपड़ा वपड़ा तान लीजिए, थोड़ा सा पर्दा भी होना चाहिए और तन्हाई की जो तलाश है वो भी हासिल हो जानी चाहिए। अगर छत बिल्कुल तन्हा है तो इजाज़त है इस बात नहीं, बिल्कुल छत पे वो कह रही हैं आसमान के नीचे। जी, खुले आसमान के नीचे न पढ़ें तो अच्छा है। उसके लिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा साइबान कर लें, पर्दा वर्दा साइबान कुछ कपड़ा वपड़ा तान लें, उसके नीचे कोने में नमाज पढ़ें। माशाल्लाह। हमारा साहब असलम साहब का हमारे पास सवाल है, वाश बेसिन में वज़ू करने के ताल्लुक़ से है। देखिए, आपको ये सवाल करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि आपने पुरानी किताबों में ये पढ़ा होगा कि लोटा लो, उसको बाईं तरफ रखो और यूँ लो और क़िबले रुख बैठो। ये सारे आदाब हैं, रियायत हो सके तो बहुत अच्छा है। लेकिन ज़्यादा आसानी इसमें होती है कि आदमी खड़े खड़े वज़ू कर रहा है, वो क़िबले रुख तो नहीं है जी, वो तो किसी भी रुख पे हो सकता है। जी हाँ। तो इसलिए खड़े होकर आप अगर वज़ू कर रहे हैं तो कोई हरज नहीं है। वाश बेसिन में एक सहूलत ये होती है कि छींटें नहीं आती हैं, तो वो कर लीजिए, उसमें कोई गुनाह नहीं है, वज़ू हो जाएगा। और पाँव जिस तरह से धोना मुमकिन हो पाँव भी धो लीजिए, इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं है, कोई नक्स नहीं रहेगा वज़ू में। नमाज तौबा के ताल्लुक़ से उन्होंने पूछा है कि कौन सी सूरत इसमें? नमाज तौबा अगर सूरह बकरा की आखिरी आयतें आपको याद हैं, आमन रसूल से आखिर तक, इसी तरीके से कुरान मजीद की वो आयतें जो फ़कुल तस्तग़फिरू रब्बकुम वगैरह सूरह नूह में हैं, वो अगर याद हैं तो वो पढ़ लीजिए, वरना जौन सी सूरत भी चाहें पढ़ सकते हैं, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। सबा साहिबा के सवालात हैं। एक तो लाल चूटी के ताल्लुक़ से है, वो उनको खुद ही बता दिया ख्वाब में कि सदका करो सदका करो, यानी लाल चींटियाँ जो हैं वो कुछ परेशानी है, लेकिन सदका करोगे तो वो दूर हो जाएगी। चलिए, दूसरा इनका खाने वाला है। वो एक बुज़ुर्ग जो सफ़ेद कपड़ों में आए हैं और वो खाना लेकर आए हैं, इनके लिए बहुत बेहतर है, हर तरह खैर है। बेहतर, बहुत शुक्रिया। अरमाना साहिबा के दो सवालात मेरे पास हैं। एक तो शौहर की रोज़ी रोटी में खैर बरकत के ताल्लुक़ से कोई दुआ जानना चाहती हैं। देखिए, जितना ज़िक्र अज़कार करते रहेंगे उतना फ़ायदा होगा। इस्तिग़फ़ार कसरत से करें, ये भी और उनके शौहर भी, और नमाज पाँचों वक्त की नमाज वक्त पर पढ़ें। ख़ास तौर पर फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरज निकलना जब शुरू होता है उस वक्त तक कम से कम हो सके तो इशराक़ की नमाज पढ़ के आएँ मस्जिद से, वरना कम से कम ये करें कि सूरज निकलने से लेकर नमाज से फारिग होने के बाद से सूरज निकलने के दरमियान का जो वक्त है वो ज़िक्र अज़कार में या इस्तिग़फ़ार में या अल्लाह या रहमान या रज़्ज़ाक़ पढ़ने में गुजरना चाहिए। दो कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं। इदरीस साहब, पहले उनसे बात करेंगे और उसके बाद शबाना साहिबा हैं। इदरीस साहब, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। हाँ भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इदरीस साहब, भाई जी हमारा मतलब रोजी रोजगार नहीं चल रहा, मेहनत इतना करता हूँ, काम में बरकत भी नहीं हो रही, बहुत परेशान रहता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमारे पास आ गया है। और दूसरा सवाल ये है कि भाई जी बहुत अच्छी तरह से कि मतलब जैसे हमने अपनी साली की कहीं शादी लगाया था। जी हेलो जी जी हेलो? जी, हम आपको सुन रहे हैं। हाँ, तो भाई जी मैंने बिल्कुल बातचीत पक्की करवा दिया था। उसके बाद 3 महीने के बाद हमारे ससुर जी बोल रहे हैं कि मुझे लड़का पसंद नहीं, मैं कहीं और शादी करूंगा। हमारी बात को ठुकरा दिया, लड़का सही था, हमने दूसरी को शादी किया। मतलब जब से हमारा उनका मन मुटाव चल रहा है, मतलब जो मेरे घर में है ना, उससे मैं देखना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। शबाना साहिबा, आप अपना सवाल हम तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मौलाना साहब से मैं जानना चाहती हूँ, मेरे पैरों में सफ़ेद निशान है बचपन से। दवाई चल रही है? पैरों में सफ़ेद निशान है। हाँ, दवाई की आपने उनकी? जी, दवाई तो करती हूँ, लेकिन ना आराम मिलते मिलते रह जाता है। बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल भी हमारे पास जमा हो गया है, लेकिन जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतज़ार करना होगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं नाजरीन, जल्द लौट करके आते हैं। आप लगातार देखते रहें राह नजात। ब्रेक के बाद तमाम नाजरीन का एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं, बातों का सिलसिला करते हैं। दो कॉलर से बात करने के साथ पहले कॉलर की शक्ल में अशरा ज़फ़र इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। फरमाएं अशरा साहिबा, क्या सवाल है? अस्सलाम आप दोनों को मेरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन अशरा, बताएं क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अशरा साहिबा, अपनी टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए
और अपना सवाल मुकम्मल तौर पर हम तक पहुँचाइए। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। अंशुला साहिबा, टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए। बंद कर दी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब से पूछिए कि या कादियल हाजात उसमें पढ़ना है फजर में इशा में, तो क्या एक ही हाजत रख सकते हैं या कई हाजतें रख सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि मैं शादीशुदा औरत हूँ, किसी वजह से मेरी कभी कभार फजर की नमाज कज़ा होती है, तो क्या उसको मतलब जब सुबह उठ के गुस्ल करने के बाद या अल्लाह या रहमान और रज़्ज़ाक़ को पढ़ सकते हैं या सूरज निकलने से पहले ही पढ़ सकते हैं? बहुत शुक्रिया, दोनों सवाल आपके। तीसरा सवाल और सुन लीजिए प्लीज। ये है कि मेरी भांजी का एक जगह से रिश्ता लगा था, उन लोगों ने मना कर दिया है। पहले वो लोग राजी थे, फिर मना कर दिया, क्या करना चाहिए? तीनों सवाल अच्छे हैं आपके माशाल्लाह से। सलमान साहब, आप फरमाएं, आपका क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है कि मैं काफी दिन से परेशान हूँ, मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है, तो काफी ट्राई भी कर रहा हूँ। जॉब करते हैं? जी जी। हाँ, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। सलमान साहब की बात के साथ भी आगाज़ करते हैं। देखिए, काम मिलने में कभी दुश्वारी हो जी तो बार बार नमाज तौबा पढ़िए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में ये बात कही गई है कि इन्नर रजुल ला युहरमु रिज़्क़ बिज़्ज़म्बि युसीबुहु। कभी कभी आदमी रोज़ी से महरूम कर दिया जाता है किसी गुनाह की वजह से जो उससे हो गया था जी। इसलिए जब हम बार बार नमाज तौबा पढ़ेंगे, इस्तिग़फ़ार बार बार पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला गैब से कोई न कोई शक्ल हमारे लिए काम की निकल आएगी। अब हम आते हैं अशरा ज़फ़र साहिबा के सवालात की तरफ। पहला सवाल उनका ये है कि या काज़ियल हाजात के ताल्लुक़ से उन्होंने पूछा है। देखिए, किसी वजह से अगर आपकी नमाज को देर हो गई है, तो जब आप उठकर फारिग हों और उसी वक्त में आप नमाज पढ़िए, उसके बाद ही वो पढ़ लीजिए। नमाज के बाद ही पढ़ना है वो, ज़रूरी नहीं कि आप नमाज से अगर सूरज निकलने से पहले नहीं पढ़ सकी तो बाद में नहीं पढ़ सकती। फजर की नमाज जब पढ़ें आप उस वक्त ये पढ़ लीजिए। एक सवाल इनका ये है कि या काज़ियल हाजात जो है उसमें अगर हम विर्द करते हैं तो एक हाजत सामने रखनी चाहिए नियत, या कई सारी हाजत? जब कोई ख़ास हाजत पेश नज़र हो, कोई अहम काम हमें करना है जी, कोई किसी काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग निकालने की बेचने की कोशिश कर रहे हैं, किसी सफ़र के लिए कोशिश है, उस वक्त में तो सारी हाजतों को ध्यान से हटाकर पूरा फोकस उस पर कीजिए। या काज़ियल हाजात और मतलब हो ये वाली हाजत हमारी पूरी हो जाए। बाकी आम दिनों में तमाम हाजतें सामने रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इनका दूसरा सवाल भी मैं एक मरतबा फिर वजाहत के साथ आपसे पूछ लेता हूँ। फजर की नमाज क़ज़ा हो जाती है, चूँकि शादीशुदा है, उन्होंने जिक्र किया गुस्ल नहीं कर पाए, तो तस्बीहात वगैरह दुआओं वगैरह का एहतमाम कर सकती हैं? हाँ, वो फजर की नमाज जब इन्होंने पढ़ी है उसके बाद ही पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। अभी एक सवाल बाकी है, लेकिन उससे पहले नाज़मीन साहिबा का हम सवाल शामिल कर लेते हैं। हमारी फ़ोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। खैर मक़दम आपका नाज़मीन साहिबा, सवाल पूछिए। नाज़मीन साहिबा, राह नजात में आपका खैर मक़दम है, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं नाज़मीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम, अपना सवाल रखिए। हमारा आपकी आवाज़ टूट रही है या तो सिग्नल्स की? हमारी दरख्वास्त है कि अगर हमारे शोहर की कमाई में बरकत नहीं है और हमारे घर में सास बहू में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ ऐसी दुआ बताए कि हमारे में मोहब्बत अखलाक हो जाए। और दूसरा सास ससुर से जो है झगड़ा होता है। ठीक है, ये भी हमने नोट कर लिया है। महमूद साहब का सवाल और हम शामिल कर लेते हैं। महमूद साहब, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाएं महमूद साहब। टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए। टीवी सेट। वालेकुम अस्सलाम, अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए बराहे करम। हाँ, मेरा सवाल है, मैं वाशी नई मुंबई से बोल रहा हूँ। मौलाना साहब को, हम दोनों को जी हाँ बंद कर दिया। मेरे घुटनों में दर्द है और जो काम करता हूँ उसमें बरकत। हाँ, बंद कर दिया, बंद कर। जी जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घुटनों में दर्द। हेलो जी जी जी। हेलो। हम आपकी बात, हालांकि आपने अपनी बात कह दी है, बात का मफहूम हम तक पहुंच गया है। एक सवाल इनका खैर बरकत के लिए है रोज़ी रोटी में, और दूसरा है घुटनों में दर्द है। जी देखिए, घुटनों में दर्द तो अभी ठंड बाकी है जी, तो ज़रा अंदर एक कपड़ा कोई और पहन लिया कीजिए, इनर वगैरह, तो अच्छा रहता है। और दूसरा ये कि उसके लिए जो दवा दारू होती हैं वो भी हकीम से या डॉक्टर से आप पूछ लीजिए। पेन किलर तो खाना ठीक नहीं होता है, वो आम तौर पर उसके साइड इफ़ेक्ट वो नुकसानदेह होते हैं। बाकी को मुनासिब दवा कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या कहें, किसी दुआ के ताल्लुक से पूछना चाहते हैं कि दुआ भी आप फरमा दें कि इसके लिए क्या इक़दाम उनको करने चाहिए। आप या शाफ़ी या करीम या अरहमर राहिमीन फजर की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद कम से कम 41 मरतबा पढ़ लिया करें।
اور سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پانی آپ پئیں بھی، اور ہلکے ہلکے چھینٹے گھٹنوں پر لگا لیا کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اللہ شفا دے۔ دوسرا ان کا روزی روٹی کے تعلق سے ہے، روزی روٹی کے لیے اور ہمارے کئی بھائیوں کا سوال ہے۔ اصل میں اس کے لیے استغفار کرنا، اور ہر کام جب آپ شروع کریں تو بسم اللہ کر کے کام شروع کریں۔ صبح جب کام کے لیے نکلیں تو بسم اللہ کر کے نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھنا بھی روزی کے لیے انشاءاللہ تعالی مفید ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ایک کالر اور ہماری فون لائن پر ہیں، عشرت اللہ صاحب ہے۔ فرمائیں عشرت اللہ صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے بچے کا ہمارا کام بالکل نہیں چل رہا ہے، کئی مہینے سے ہم لوگ بیٹھے ہیں، کہیں یہاں جاتے ہیں، کہیں کام ہی نہیں ملتا ہم لوگ کا۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم مل گیا۔ ایک کالر اور ہے مولانا صاحب، علی احمد شیخ صاحب ہیں، ان کا سوال بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی بتائیں علی احمد شیخ صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم، آپ سے لوگوں کی بات کر بہت خوشی ہو رہی مجھے اب دیکھ کے بھی۔ وعلیکم السلام، ہمیں بھی بے انتہا خوشی ہوتی ہے جب اپنے ناظرین سے ہم بات کرتے ہیں اور ان کے تعلق سے مولانا صاحب کی ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ فرمائیں۔ جی میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیں۔ میں نے آج خواب دیکھا 4 بجے کہ اپنے چچیرے بھائی گزرے ہوئے بھائی انتقال فرما چکے ہیں، ان کے ساتھ میں کھانا کھا رہا ہوں بیٹھ کے، ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ جی وہ گزرے ہوئے انتقال ہو چکا ان کا ریئل میں۔ جی بہت شکریہ، آپ کا خواب ہم تک پہنچ گیا علی احمد صاحب۔ جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا، ایک اور بریک لیں گے ناظرین، جلد لوٹ کر کے آتے ہیں۔ آپ لگاتار جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں راہ نجات۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے خیر مقدم استقبال۔ مناسب ارمانہ صاحبہ کے سوال کے ساتھ اس حصے کا ہم پروگرام کے آغاز کرتے ہیں۔ جا نماز دی ہے کسی شخص نے خواب میں، کس طرف اشارہ ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی خدا نخواستہ آپ سے نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے، انہوں نے جا نماز دے کے یہ کہا ہے کہ نماز کی پابندی کرو۔ ناظمین صاحبہ کا جو سوال ہے ہمارے آج کے موضوع سے جڑا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ساس سسر سے جھگڑا ہو جاتا ہے، جھگڑا رہتا ہے، اتفاق کس طریقے سے ہو، کیا اقدام کرنے چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو آپ کم سے کم برداشت کی عادت ڈالیے۔ کسی آدمی نے جو کوئی بات کہی ہے اور آپ کو بری لگی تو جھگڑا جب ہی ہوتا ہے جب 2 تالیاں، یہ لوگ کہتے ہیں نا 2 ہاتھوں سے تالی بجتی ہے، اگر ہم ایک ہاتھ بند کر لیں تو تالی نہیں بجے گی، یعنی غلطیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں۔ آپ چپ لگا جائیے، جھگڑا ہوگا ہی نہیں۔ بے شک۔ تو اس لیے آپ برداشت سے کام لیجئے، آپ چھوٹی ہیں، احتراماً آپ چپ لگا جائیں گی، دوسرے وقت میں ان کو بھی احساس ہوگا کہ مجھے بھی برداشت سے کام لینا چاہیے۔ اور یا ودودو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے، 1 منٹ کے اندر 21 مرتبہ ہو جائے گا، اس سے خاندان میں اور سب لوگوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اور ساس سسر کو اپنا والدین اگر تصور کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آدھی پریشانی تو وہیں کم ہو جائے گی۔ اپنی بیٹی کی جگہ مان لیں، یہ ان کو ماں باپ کی جگہ مان لیں، مسئلہ ہی ختم ہو ہمارے جائے گا۔ سماج میں یہی کہتے ہیں، اماں اور ابا کہتے ہیں ساس سسر کو، تو آپ اماں ابا کی بات برداشت کر لیجیے۔ بے شک، اگر کچھ برا بھی لگ رہا ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ ہمارا صاحب ایک سوال عشرہ ظفر صاحبہ کا ہمارے پاس ابھی باقی ہے، وہ بھانجی کے رشتے کے لیے جو ہے فکر مند ہے، رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ دیکھیے، رشتہ ٹوٹنے کے کبھی کبھی اسباب اور بھی ہوتے ہیں، لیکن رشتہ ٹوٹنے میں کبھی کبھی کچھ اثرات وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ ایک تو بچی کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی استغفار کرنا چاہیے، بار بار نماز توبہ پڑھنی چاہیے اور نماز حاجت پڑھنی چاہیے۔ اور رشتوں کے لیے جو ہم بتایا کرتے ہیں والضحیٰ کی صورت، عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد 21 مرتبہ والضحیٰ واللیل اذا سجی 93 نمبر کی صورت ہے، وہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی رشتہ اچھا آئے گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی۔ شبانہ صاحبہ کا ایک سوال ہے، سفید نشان کیسے جائیں؟ دیکھیے، ایک تو اس کے لیے بہت آسان چیز ہے، طب یونانی میں اس کے لیے بہت مناسب دوائیں ہیں، وہ روغن بابچی وغیرہ اس کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث شریف کی ایک دعا ہے، پوری دعا تو لمبی ہے، لیکن اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام وسیء الاسقام یا حنان یا منان۔ قلم کاغذ اگر آپ لے کے بیٹھی ہوں گی تو آپ لکھ لیں گی اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام وسیء الاسقام یا حنان یا منان۔ یہ صبح شام آپ کم سے کم 21 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ شکایت ختم ہو جائے۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے۔ مولانا صاحب ادریس صاحب کا ایک سوال ہے، سماجی طور پر محترم سوال ہے۔ سالی کی شادی کے تعلق سے جب کوئی بات چیت چل رہی تھی تو ان کا ساس سسر سے جو ہے جھگڑا ہوا، یہ اپنی بات کہنا چاہتے تھے، اپنی پسند کی جگہ پر کرانا چاہتے تھے، وہاں پر نہیں ہوا، اس بات پر جو ہے وہ اب بالکل قطع تعلق ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، اصل حقدار جو ہے
बाप है अपनी औलाद की शादी करने के लिए। आप मशवरा दे रहे थे, मुखलिसाना ही मशवरा होगा आपका, लेकिन किसी वजह से आपका मशवरा नहीं माना तो इस बात को माफ़ कर दीजिए, नज़रअंदाज कर देना चाहिए, दरगुजर कर देना चाहिए, और आप अपने ताल्लुकात बरकरार रखिए। एक बाप ने अपने बेटे बेटी के लिए जो मुनासिब समझा, दूसरे भी मुखलिस थे लेकिन असल हक उनका था, उन्होंने अपने हक का इस्तेमाल किया। अगर खुदा न खास्ता वो फैसला गलत भी रहा तब भी आप उनको उस पर शर्मिंदा ना करें। देखो हम जहाँ कह रहे थे वो ठीक रहता, इसलिए हमें क्या पता वही ठीक रहता, जो हो गया उसको नज़रअंदाज कीजिए और मेल जोल बना लीजिए। अब बहुत मुख्तसर मुनासिब वक्त कम है। अली अहमद साहब का ख्वाब है कि चचेरे जो मरहूम भाई हैं उनको उन्होंने अपने साथ खाना खाते हुए देखा है। देखिए ख्वाब ये अच्छा नहीं होता है किसी का, हमारे घर में आके खाना, हमारे साथ खाना, ये मुनासिब नहीं होता, लेकिन आप उसके लिए एक तो कुछ सदका कर दीजिए। वो सदका अगर आपके हालात साजगार हों तो कम से कम 500 रुपए से कम का नहीं होना चाहिए। बहुत ज़रूरतमंद को तलाश करके दीजिए और नमाज पनाह 4 रकात पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह इसका मुज़िर असर ख़त्म हो जाएगा। एक आखिरी सवाल इशरतुल्लाह साहब का है, बच्चों का और इनका कारोबार नहीं चल रहा है। देखिए अभी हमने एक बात बताई थी, इस सिलसिले में तौबा इस्तिग़फ़ार करना, सवेरे उठकर उसके लिए निकलना, जद्दोजहद करना, ज़्यादा तदबीरें सोच कर काम करना, ये इंशाअल्लाह मुफीद होता है। और अक्सर वक्त में चलते फिरते उठते बैठते ये भी और उनके घर के सब लोग इस्तिग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इंशाअल्लाह रोज़ी खुलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। आज के मौजू पर आपकी तफसीली जो रहनुमाई मिली उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। निचोड़ इस बात का यही निकला है कि अपने वालिदैन की, अपने बुज़ुर्गों की हमें खिदमत करनी है, बेहतरी के साथ पेश आना है, अच्छा सलूक करना है, उनकी देखभाल करनी है, चाहे जिस्मानी हो, चाहे ज़हनी हो, चाहे नफ्सियाती तौर पर उनकी खुराक की ज़रूरत है, उनको अपना वक्त देना है, कीमती वक्त देना है, गुस्से से नहीं पेश आना है, बेहतर बर्ताव उस तरफ करना है, और ये हमें माशरे के लिए भी मुफीद साबित हो सकता है और हमारी आखिरत के लिए भी बेहतर हो सकता है। समाजी ज़िंदगी में भी बहुत बेहतर असर इस बात का पड़ता है, चूँकि जो कुछ हम कर रहे हैं हमारे बच्चे उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तो आने वाली नस्लों को भी बेहतर करने के लिए हमें अपने वालिदैन, अपने बुज़ुर्गों से बेहतर सलूक करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था राह नजात का आज का शुमारा। आइंदा मुलाकात के वादे के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें, लेकिन आप कहीं ना जाएँ, लगातार देखते रहें जी सलाम, चूँकि आगे आप देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। इसके अलावा अगर आप इस प्रोग्राम को दोबारा देखना चाहते हैं तो YouTube पर आप इसको सर्च कर सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।